اسی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس ٹاپک کو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ماہ ربیع الاول کی جشن یا جرم۔ حقیقت میں ہر انسان جانتا ہے اور ہر مسلمان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یقیناً جب بھی ماہ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو بہت سارے ایسے مسلمان جو تاریخ کو جانتے ہیں، سیرت کو پڑھتے ہیں اور سیرت النبی کو پڑھتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہے، انہیں یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ ربیع الاول میں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ماہ ربیع الاول کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اس کی تاریخ میں اگرچہ کئی سارے اقوال ہیں، لیکن جس چیز پر لوگ جا کے رکے ہیں یا سیرت نگار نے یا سیرت کے لکھنے والوں نے، تاریخ کے لکھنے والوں نے اسی بات کی وضاحت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ میرے اسلامی بھائی اور ساتھیوں، ہر مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر اس ماہ میں ایک ایسے رسول کو جنم دیا، ایک ایسے نبی کو جنم دیا جس نبی کو، جس رسول کو ماننے کی اور ان کی پیروی کرنے کی، ان کے متبعین بننے کی اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو نہیں بلکہ پورے دنیا انسانیت کو اس کی طرف نصیحت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے کہ بغیر پیروی کا کوئی چارہ کار نہیں۔ جہاں پر ایک طرح سے سارے لوگ اس بات پر ایک طرح خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ میں جنم دیا ہے، الحمدللہ ہم مانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، اس چیز کو ہم دل سے لگاتے ہیں، اس چیز کو ہم مانتے ہیں، لیکن وہیں پر دوسرا نقطہ اور دوسرا پیج پر پارٹ 2 پر ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو یقیناً یہی وہ مہینہ ہے جس طرح سال بھر میں بہت سارے مہینے ایسے ہیں، بہت سارے ایام ایسے ہیں، بہت سارے ماہ ایسے ہیں جن ایام میں یا جس ماہ کے اندر لوگوں نے ایک نہیں، دو نہیں، انیک بدعات کو اور خرافات کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ گلی گلی میں، ڈگر ڈگر میں، چوراہوں میں، چپوں میں، مسجدوں کے اندر اور راستوں میں اور چوراہوں کے بیچ میں قمقمے، بدعات، لائٹنگ، نعت خوانیاں، تقریریں اور غیر ضروری بہت سارے ایسے ہجوم اور ازدحام نظر آتے ہیں جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اس کے لیے کوئی پیغام نہیں دیا ہے، کوئی پیغام نہیں دیا۔ تو انہی چیزوں کی طرف انشاءاللہ العزیز ہم کچھ باتیں آپ جیسے ذہین اور سمجھدار لوگوں کے ذہن اور آپ کے گوشے گزار کچھ باتیں کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں صحیح کہنے اور آپ سب کو ان باتوں کے اوپر غور و خوض کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین۔ اسلامی بھائی اور ساتھیوں، اس سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو معیار قائم کیا ہے وہ معیار کتنا سیدھا ہے اور کتنا اچھا ہے۔ معیار کامیابی اور کامرانی اپنی خودی سے نہیں ہو سکتی، کوئی منزل، کوئی راستہ طے ہم اپنی خودی سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنی منمانی، اپنی من مرضی، اپنے مطلب سے اور اپنے گھر کے، اپنے قوم اور قبیلے کی باتوں سے کامیابی ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، صحیح راستہ طے کرنے کے لیے، صحیح منزل پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک دستور بنایا ہے، ایک منہج دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ کتنا بہترین پیغام ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور
تم میں سے جو بھی شخص وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، ان کے طریقے پر چلے، ان کے راستے کی اتباع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہتے ہوئے چشموں میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا، من تحتها الانہار، وہ جگہ جہاں پر بہت ساری نہریں جاری ہیں، چشمے بہہ رہی ہیں، اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا اس جنت میں اس آدمی کو داخل کیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، وذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی آپ نے سمجھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی، رسول کی اتباع میں کامیابی ہے، کامیابی کی منزل کو طے کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے میرے بھائیوں، یہ سند دے رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اسی پر کامیابی ہے، وذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سوچئے آپ ذرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین اصول بیان فرمایا ہے، اس اصول کی پابندی اور اس اصول پر چلنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس آیت پر غور کیجئے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اکبر، کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ اکبر، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور جو اللہ رب العالمین نے حدیں قائم کیا ہے، حد قائم کیا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اس حد کو قائم کیا ہے اس سے پھلانگتا نہیں ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا ہے، وہ اس حدود کے اندر رہتا ہے، اس حدود کے اندر رہ کر کے اپنے سارے اصولوں پر چلتا ہے، کام کرتا ہے تو صحیح۔ لیکن اگر کوئی آدمی وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پھلانگتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یدخلہ نارا، ایسے آدمی کو کہاں داخل کرے گا اللہ؟ جہنم میں داخل فرمائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ رب العالمین نے کہا اس کے لیے ذلت کن، رسوائی کن عذاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسے نافرمانی کرنے والے لوگ، شریعت کے ساتھ شرارت کرنے والے، اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ، اللہ کے کتاب کے ساتھ رسول کی پیروی کرنے کے بجائے ان کی نافرمانی کیا جائے، ایسے لوگوں کو، ایسے انسانوں کو میرے بھائیو، چاہے وہ جہاں کے رہنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کے زد میں وہ آ جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کیسے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیسے اطاعت؟ کیا کوئی یونیفارم ہے جیسے پہن لیں بس ٹھیک بھائی ہم اطاعت کرنے لگے، جیسا کہ غیر قوم کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، بس ٹیمپروری لمٹ ڈے کے اندر کوئی ایک ڈریس میں ملبوس ہو جاتے ہیں، کوئی ایک لباس میں ملبوس ہو جاتے ہیں، بس اب انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے پجاری ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے لیے ایسے کچھ کپڑا نہیں ہے، کوئی لباس نہیں ہے کہ جو آدمی زیب تن کر لے، بس نہیں، اطاعت اللہ رب العالمین کی حکم کی فرما برداری کی جائے، جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھو، جو حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھو، جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اس کو کسی بھی حال میں آپ تسلیم کرو، اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اسی طریقے سے پڑھنے کے التزام کرو، اللہ رب العالمین کے حکموں کو مانو، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کی تشریح کرنا، قرآن لوگوں میں تقسیم کرنا، قرآن کے ترجمے لوگوں کے اندر بانٹنا، یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلنا اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق پورے دنیا کے اندر رسول علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیے، اس پیغام کو آپ مانو، رسول کی پیروی کرو،
رسول کی اتباع کرو، ان کے متبعین بنو، ان کی باتوں کو مانو، ان کے حدیث کو مانو، ان کے حدیثوں پر غور کرو، آپ حدیث کو پڑھو، حدیث کو سمجھو، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ایک نمونہ بناؤ، ایک آئیڈیل بناؤ، آئیڈیل بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی کا آئیڈیل بننے کے لیے کہا ہے۔ ہمارا نمونہ، ہمارا آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہماری زندگی کی ہر لمحہ، چاہے مسجد ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ سفر ہو، چاہے وہ حجر ہو، چاہے آپ گھر میں بیٹھے ہیں، چاہے مسجد میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ کے عبادات کا معاملہ ہو، چاہے آپ کا معاملات کاروبار کا معاملہ ہو، چاہے دینی معاملہ ہو، چاہے دنیاوی معاملہ ہو، چاہے اخلاق کے بارے میں ہو، چاہے کردار کے بارے میں ہو، چاہے انسان کو لب و لہجہ کے بارے میں ہو، شادی بیاہ ہو، عبادات، معاملات، ساری چیزیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا بھی معاملہ، آپ کے سیرت کا بھی معاملہ۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، یہ وہ منہج ہے جس منہج پر چل کر انسان اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی وہ منہج ہے جس منہج پر چل کر، جس راہ پر چل کر انسان اپنے مقصد تک پہنچ سکتا۔ اگر اس منہج کو چھوڑا، یاد رکھو قدم قدم پر اختلافات، قدم قدم پر پھنسیں گے وہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین معیار قائم کیا ہے، کتنا بہترین منہج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے ایک معیار دیا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا رسول علیہ السلام کے صحابہ جو آپ کے لیے، اللہ اکبر، جو آپ کے لیے جان کے ساتھ، مال کے ساتھ اور آپ کے لیے ساری چیزوں کو قربان کرنے کے لیے 20/4 گھنٹہ 24 آورز آپ کے لیے لگانے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے کہا کہ ایسے لوگوں کا تم آئیڈیل بنو۔ نبی کے صحابہ جس طریقے سے وہ لوگ ایمان لائے تھے، ہو بہو تم ایسے ہی ایمان لاؤ، ہر فیلڈ میں، ہر معاملات میں، ہر چیز میں تم اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح وہ لوگ ایمان لائے تھے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، نبی کے صحابہ کے راستے پر چلنے والا بن جاؤ گے۔ جس طرح وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس طرح وہ لوگ اپنی زندگی کا ایک معیار بنا لیے تھے، وہ معیار بنا لو، تم ہر ٹھوکر سے، ہر بدعات سے، ہر گمراہیت سے تم بچ پاؤ گے اور بچ جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، میرے اسلامی ساتھیوں، یہ ایک منہج ہے، ایک منہج ہے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کو دیا ہے۔ سوچو ذرا، سمجھو ان باتوں کو، ان باتوں کے اوپر توجہ دو، اور ہم اپنے معاشرہ کا تجزیہ کریں، اپنے معاشرہ کا ہم مشاہدہ کریں، سروے کریں، سرچ کریں، کیا ان چیزوں کے اوپر آج کے مسلمان کاربند ہیں؟ آج کے مسلمان اس کے اوپر پابند ہیں؟ آج کے مسلمان ان باتوں کو لے کے چل رہے ہیں؟ ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ ان چیزوں کو اپنے اوپر ڈھالنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں۔ آپ جہاں بھی دیکھیں گے دین کے ساتھ بے انتہا اختلافات، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ کھلواڑ۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا محبت کرنے والے تھے، آپ سے کتنے محبت کرنے والے تھے، جس کے لیے آپ بارہا سن چکے ہیں کہ آپ سے محبت کرنے والے جو صحابہ تھے، اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی ہوئے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہوئے ہیں، ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ علم میں، عمل میں، کردار میں، اور آپ کے ساتھ جان اور مال کو لٹانے میں کوئی نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں۔
اللہ اکبر. وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کو سنے آپ کی زبان مبارک، جس طرح ہم اور آپ ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیٹھ کر آپ کے شاگرد بن کر قرآن کو سنے ہیں، حدیث کو سنے ہیں. اللہ اکبر. بتائیے ان لوگوں کی زندگی کے اندر کیا انقلاب رہا ہوگا، کیا انقلاب رہا ہوگا. وہ لوگ آپ سے کتنے محبت کرنے والے تھے، کتنی الفت تھی آپ سے. لیکن آپ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا اس بات کا آپ جواب دے سکتے ہیں کہ اتنے محبت رکھنے کے باوجود اور اتنے الفت رکھنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی صحابہ کرام نے کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو منایا ہو، عید میلاد النبی منایا ہو، میلاد کے لیے جشن کیا ہو، میلاد کے لیے روڈوں پر کبھی جلوس نکالا ہو، میلاد کو مناتے ہوئے مسجدوں کے اندر کبھی بھی ایسے کوئی لائٹنگ لگایا ہو جس کے ذریعہ سے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے یہ نبی کے پیدائش کا مہینہ ہے، نبی کے پیدائش کا دن ہے، نبی کے پیدائش کے لیے ہم جشن منا رہے ہیں؟ کہیں نہیں ملے گا آپ کو. کبھی کسی صحابی نے نبی کے پیدائش پر سارے کے سارے صحابہ مل کر اکٹھا ہوئے ہوں، نعت پڑھے گئے ہوں، تقریریں کی گئی ہوں، کبھی آپ نے سنا ہے؟ کسی حدیث سے ثابت ایسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی پوری زندگی چھوڑ دو، نبی بننے کے بعد 20 پر 3 سال 23 سال کی زندگی آپ کی نبوت کی زندگی گزری ہے. کسی بھی مسلمان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ بتاویں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پر 23 سال میں، یعنی 20 پر 3 سال میں، 23 سال میں کسی بھی ایک سال اپنی پیدائش کے دن منایا ہو، میلاد کے لیے محفلیں قائم کیا ہو، جلوس کے لیے آپ نے صحابہ کو جمع کیا ہو کہ چلو بھائی مکہ سے لے کر کے قبری تک چلے جائیں گے، مکہ سے لے کر کے طائف تک چلے جائیں گے، مکہ سے لے کر ذوالحلیفہ تک چلے جائیں گے، چلو جلوسیں قائم کریں گے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ایک اعلان کر دیتے کہ میرے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین میرے پیدائش کا دن ہے، چلو آج ہم روڈ پہ نکلتے ہیں، روڈ پہ نکلتے ہیں، ایسا روڈ کا روڑی کبھی نہیں بنے صحابہ کرام جس طرح آج لوگ بنتے ہیں، روڈ کے اندر روڑی بنتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے ایسا کبھی نہیں کیا ہے. اگر کہتے تو حدیث کے اندر پایا جاتا. میرے بھائیوں، اس کے بعد صحابہ کرام کے دور میں ایک ایک صحابی، پتا ہے آپ کو، خلفائے راشدین ہی کا زمانہ ہم لے لیتے ہیں، اللہ اکبر، ایک ایک صحابی، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ اکبر، ان لوگوں کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے طرح نہیں، صحابی تھے، ساتھ ہی ساتھ ان کے ہاتھوں میں حکومت بھی تھی، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت بھی تھی. ایک ایک صحابی کی زندگی میں 10 سال 12 سال 2 سال کئی سال تک حکومت رہی ہے. کسی بھی صحابی سے پوچھو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے جشن منایا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں. اس کے بعد تابعین کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، محدثین کا زمانہ، ائمہ اعظام کا زمانہ، کسی نے اپنے شاگردوں کو ایسا نبی کے میلاد اور نبی کے پیدائش کے دن جلوس کبھی نہیں بلکہ منع کیا ہے. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اس سے پتہ چلتا ہے ان تمام باتوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن میں، پیدائش کے مہینے میں ایسا جلوس، لائٹنگ، روڈوں میں جھنڈیاں باندھنا اور اس کے لیے کوئی پروگرام کا ارینج کرنا،
منعقد کرنا، وہاں تقریریں کرنا، وہاں نعت خوانیاں کرنا، لوگوں کو جمع کر کے کھانے کا انتظام کرنا، جہاں پر مرد اور عورت کا اختلاط پیدا کرنا، جہاں پر بڑے ازدحام کا پیدا کرنا، میرے بھائیو یہ سب کے سب بدعت ہے، یہ سب کے سب جو ہے اسلام اور شریعت کے خلاف ہے، قرآن اور حدیث کے منہج کے خلاف ہے، قطعاً نہیں کر سکتے۔ اور آپ لوگوں کو میں یہ تاکید کر دیتا ہوں کہ ایسے مجلسوں میں جانا بھی غلط ہے، یہی تو نافرمانی ہے جسے میں نے شروع میں چند آیات آپ کے سامنے رکھی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں کو اللہ جہنم میں داخل فرمائے گا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہم مسلمانوں کو ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور ان باتوں کی طرف اپنے ذہن کو مائل کریں، ورنہ بچے، جوان اور خواتین بڑے آسانی کے ساتھ پھسل رہے ہیں، پھسلتا چلے جا رہے ہیں۔ اسلامی ساتھی اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک بڑی بہترین منہج دیا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا جو میرے رسول کے پاس ہمارا دین واضح ہونے کے بعد، دین شریعت آ جانے کے بعد پھر بھی وہ اختلاف کرتے ہیں، مشکوک ہوتے ہیں، شک و شبہ کے اندر پڑے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے مشکوک لوگ جو شک و شبہ میں رہتے ہوئے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کیا کرتے ہیں؟ رسول کا راستہ چھوڑ کر، مومنوں اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے میں چلتے ہیں جو قرآن و سنت کے راستے کے خلاف ہیں، دوسرے راستے کا رہرو بنتے ہیں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کا راستہ تھا اس سبیل کو چھوڑ کر دوسرے سبیل کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اس کو اسی طرف پھیر دیتا ہوں، اسی طرف لگا دیتا ہوں، لیکن اس کا آخری رزلٹ کیا ہے بتا آپ کو؟ وساءت مصیرا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساءت مصیرا، بہت بری جگہ ہے جہنم، بہت بری جگہ ہے۔ کوئی مسلمان یہ چاہے گا، کوئی بھی قوم اور برادری کے لوگ یہ چاہیں گے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کر کے دین اور اسلام کا جو صحیح منہج ہے اس سے فلان کر کے ہم جہنم میں جائیں؟ کوئی ایسا پسند کرے گا؟ ہرگز ایسا نہیں پسند کرے گا۔ جب پسند نہیں کرے گا تو لوگوں آؤ، آگے بڑھو، آ جاؤ اللہ رب العالمین کے صحیح دین کی طرف۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین میں، اس شریعت میں لوگ اپنے آپ کے اوپر پتہ نہیں کیسے کیسے کہ ظلم اور ستم ڈھا لیتے ہیں۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور اس کا جواب دیجیے آپ بتائیے، کوئی بھی آدمی کبھی بھی یہ سنے ہیں آپ کہ عیدین، عید الفطر کی نماز میں اذان دی گئی ہو، اقامت کہی گئی ہو؟ کبھی آپ سنے ہیں؟ اگر کوئی پیچھے سے اذان دینے لگے تو کیا کہیں گے اس کو؟ ہزاروں کی مجلس ہوتی ہے، سارے لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے، ارے یہ کون سا نیا کام شروع کر دیا۔ عید الاضحیٰ میں بھی کبھی آپ سنے ہیں اذان دی گئی ہو، اقامت دی گئی ہو؟ کبھی سنے ہیں آپ؟ جنازے کی نماز میں کبھی آپ سنے ہیں جنازے کی نماز میں چلو بھائی جنازے کے لیے اذان ہو رہی ہے، چلو جنازے کے لیے پڑھیں گے، اقامت کہی گئی ہے جنازے میں؟ نہیں۔ اور ایسی ہی آپ غور کرو، جیسے اذان ہوتی ہے، اذان چاہے وہ حرمین میں کیوں نہ ہو، بڑی پیاری آواز کیوں نہ ہو، کتنی بھی پیاری آواز کیوں نہ ہو اذان کے اندر، اگر اذان کے کلمہ میں آخر میں اگر کوئی کہہ دے لا الہ الا اللہ
کی جگہ پر محمد رسول اللہ. یہ سب جملے اچھے ہیں نا جی. اذان دینا کوئی بری بات ہے؟ محمد رسول اللہ کوئی بری بات ہے؟ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن کون سے الفاظ کو کہاں کہیں گے یہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ حدیث اور قرآن میں ہیں، تبھی جا کے ہم کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی شخص اذان میں، عیدین میں، جنازے میں اذان اور اقامت کہنے لگے تو آپ اس کو کہیں گے یہ بدعتی آدمی ہے، یہ بدعت کر رہا، بدعت پھیلا رہا ہے. میرے بھائیوں، ہو بہو آپ یوں سمجھو کہ ہندوستان کے اندر اور دیگر ممالک میں جہاں کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ آپ کی پیدائش کی تاریخ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن میں جہاں کہیں بھی اور جو بھی مسلمان، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، بیرون ممالک کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں ایک بڑی بہترین حدیث نقل کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو، تقوی کی وصیت کرتا ہوں. وَالسَّمَا وَطَاعَ، اور لوگوں تم سنو اور اطاعت کرو، سنو اور اطاعت کرو، مانو، متبعین بنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے اور اطاعت کرنے اور تقوی کی وصیت کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ تمہارے پاس کوئی عبدی جو ہے حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ صحیح بات بتاتے ہیں، قرآن اور حدیث کی بات بتاتے ہیں، ان کی اطاعت کرو اور ان کی باتوں کو سنو. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں یاد رکھو، میرے بعد بہت سارے اختلاف کو دیکھو گے. فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سارے اختلاف کو دیکھو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ہی یہ پیغام دے دیا ہے کہ میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا، میرے بعد بہت سارے اختلاف کو دیکھو گے تم لوگ، بہت سارے اختلاف. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المہدیین کہا ہے. لوگوں یاد رکھو میرے بعد بہت سارے اختلافات کو دیکھو گے، لیکن یاد رکھنا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کے ساتھ چپک کے رہنا، میری سنت کو پکڑ لینا، میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، اور میرے صحابہ جو ہیں خلفائے راشدین، ان کی سنت کو بھی تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا. وعلیہا بالنواجذ، اور اس کو نکلنے نہیں دینا، مضبوطی کے ساتھ تھام لینا اور اس کو نکلنے نہیں دینا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں کیا فرمایا وَإِيَّاكُمْ مُحْدِثَاتِ الْأُمُورِ، لوگوں یاد رکھو بہت سارے بدعات سے، نئی چیزوں سے تم بچنا اور اپنے آپ کو بچانا. نئی چیزیں آج دیکھو راستے میں، گھروں میں بے انتہا نئی چیزیں، دین کے اندر نئی چیزیں. اور میلاد النبی کے بارے میں بھی آپ دیکھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کے بارے میں دیکھ لو، اتنے ساری نئی باتوں کو ایجاد کر کے رکھ دیں. اللہ اکبر. مسجد سے لے کر روڈ تک اور پتہ نہیں جہاں بھی در و دیوار چوراہے دیکھتے ہیں، لوگ ان تمام جگہوں کو بھی نہیں چھوڑے. جلوس، اللہ اکبر. گزشتہ سال تو کئی سارے چیزوں کو دیکھنے کو ملا تھا، لوگ استغفر اللہ کیک بھی کاٹ رہے ہیں. کیا کاٹ رہے ہیں؟ کیک بھی کاٹ رہے ہیں. اور یہی نہیں، ڈی جے لگا کر کے لوگ ڈانس بھی کر رہے ہیں. استغفر اللہ. سوچنے والی بات ہے، کیا صحابہ کا دور ہوتا یا کوئی صحابہ کرام اگر اس دور میں ہوتے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہوتے تو کیا اس کو پسند کرتے؟ کیا اس کو پسند کرتے تھے؟ سوچو میرے بھائیوں. تو کیک کاٹنا، ڈی جے لگانا اور لوگوں کے سامنے ڈانس کرنا، اس کو وائرل کرنا فیس بک کے اندر، یوٹیوب کے اندر، لوگوں کی عقل کہاں مر گئی؟ لوگوں کی عقلیں کہاں مر گئی؟ اور لوگ یہی کہتے ہیں
کہ بھائی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن میں جشن منانا یہ ایمان کی تازگی کی بات ہے، ایمان کی تازگی کی بات ہے، محبت کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ محبت تو ابو طالب نے بھی کیا تھا، آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ ابو طالب نے بھی کیا تھا، جو آپ کے سگے چچا تھے۔ حدیث سے پوچھو، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پوچھو کہ ان کا مقام کیا ہوا، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ ایسے ذات کے ساتھ محبت کرنا صرف جنت میں جانے کی علامت نہیں ہے، محبت کی علامت نہیں ہے۔ لوگوں میں کہتا ہوں کہ آپ ذات کے ساتھ بھی اور آپ بات کے ساتھ بھی جب تک آپ کے باتوں کے ساتھ نہیں دیں گے اور باتوں پر پیروی نہیں کریں گے، میرے بھائیوں، یہ محبت کی علامت نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدِثَاتِ الْأُمُورِ، لوگوں تم نئی نئی بدعات سے، نئی نئی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر نئی بات گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والے، ہر گمراہی جہنم میں جانے والے۔ لہٰذا پتہ چلتا ان سارے دلائل سے اور ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ صرف محبت کرنا یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اگر کوئی آدمی ماہ ربیع الاول میں یہ جشن منا کر کے وہ یہ کہیں کہ بس ہم نے نبی کے ساتھ محبت کر لی ہے، نبی کی اطاعت کا دم ہم نے بھر لی ہے، یہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے، یہ بدعات ہیں، خرافات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو کرنے سے منع فرمایا اپنی دور میں ہی، اپنے زمانے میں۔ اس لیے ساتھیوں اور بھائیوں، یاد رکھو، اس طرح سے میلاد کا جلوس قائم کرنا اور اس کے لیے جلسے قائم کرنا، اس کے لیے نعت خوانی کا انتظام کرنا، اس کے لیے مسجدوں کے اندر لائٹ لگانا، اس کے لیے روڈوں میں لائٹ لگانا اور اس کے لیے بڑے بڑے منچ کو سجانا، میرے بھائیو، اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو لاکھوں کے تعداد میں تھے اس زمانے میں، لیکن کسی نے ایسا کیا ہے؟ پوچھو آپ، کسی سے ایسا ثابت ہے؟ کہیں پر ایسی کوئی چیز ثابت نہیں۔ اور اب تو اور ایک نئی بات آئی ہے، اور ایک نئی بات آئی ہے، بڑے زور و شور کے ساتھ اس جو ہے پرپیچ زمانے میں اور پرفتن زمانے میں لوگ جو ہے اپنی انرجی کو لگائے ہوئے ہیں صرف موبائل کے پاس بیٹھ کر کس کس فتنے کو لوگوں کے سامنے اور لوگوں کے گھروں تک پہنچائیں۔ ابھی ایک فتنہ کیا ہے، لیٹسٹ ایک دم، مکہ کے اندر یہ پھیلا رہے ہیں کہ دیکھو جھنڈیاں باندھے جا رہے ہیں، میلاد النبی کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، اور لوگوں کے سامنے بیان ہو رہا ہے، دیکھو یہ ہیں مکہ کے اندر لوگ جو منع کرتے ہیں، دیکھو اس کے طرف نشانہ بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے جب ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے، کوئی فتنہ پیدا ہو جائے، تو کس طرف پلٹنے کا حکم دیا ہے؟ ذرا بتائیں آپ لوگ، کس طرف جانے کا حکم دیا ہے؟ مکہ کی طرف؟ بولو جی، مکہ کی طرف جانے کا حکم دیا ہے؟ مدینہ کی طرف جانے کا حکم دیا ہے؟ نہیں، مدینہ والے کے پاس جانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ۔ کس کے طرف جانا ہے؟ جب کسی بھی مسئلے میں کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، چاہے مکہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے مدینہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا مقصد اور اس کا منہج مکہ اور مدینہ کو قرار نہیں دیا۔ قرآن کو میرے قرآن کی طرف پلٹاؤ، فردوہ الی اللہ، اللہ کی قرآن کی طرف پلٹاؤ، والرسول، اور رسول کی طرف پلٹاؤ۔ رسول کے ذات کے طرف صحابہ کرام پلٹا کرتے تھے، لیکن وہ ذات نہیں ہے، ان کی بات موجود ہے، بات کی طرف پلٹاؤ۔ تو بات یہاں پر واضح ہو جاتی ہے، چاہے عرب کے سرزمین میں مکہ ہی کے اندر میلاد النبی کی حیثیت میں یا میلاد النبی کے نام پر چاہے جتنا بھی کریں، جھوٹی باتیں پھیلانے کی کوششیں کریں، میرے بھائیوں، ہمارا مقصد وہ نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد قرآن ہے، ہمارا مقصد حدیث ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ میں بگاڑ پیدا ہو، اس لیے
اس منہج کو آپ یاد رکھو۔ اور میرے بھائیوں، میلاد النبی کے نام پر جشن منا کر اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ اگر یہ جشن مناؤ گے اور ایسے جشن کرو گے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی، رسول کی نافرمانی ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا نتیجہ آپ سمجھتے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اس کا رزلٹ سیدھے سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم قرار دیا ہے۔ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ ایسے لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سیدھے سیدھے اس کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے، جہنم قرار دیا ہے۔ اس لیے دوستو اور بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کل ملا کر کے، چاہے ماہ ربیع الاول کا یہ مہینہ اگرچہ کیوں نہ ہو، ہم ایک طرف اس بات کو یاد کرتے ہیں، نبی کی سیرت کو پڑھتے ہیں، اور نبی کے سیرت کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزوں کو ہم اپنے دل میں بٹھاتے ہیں، لیکن وہیں پر میرے بھائیوں جشن منانا، میلاد منانا، جلوس نکالنا، اور اسی طریقے سے اس کے لیے جھنڈیاں باندھنا، اس کے لیے جو ہے جلسوں کا منعقد کرنا، اس کے لیے انتظام کرنا، اور یہاں تک نہیں، آج اتنے سارے بدعات پھیلا دیے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ 12 بجے رات تک وہ جلوس، میلاد النبی کے جلوس میں منچ سجا کر کے تقریریں ہو رہی، سارے لوگ ہرے ہرے جھنڈے کے ساتھ ساتھ ہری ہری ٹوپیاں، ہری ہری پگڑیاں، ان کے پاس سب ہری ہری ہوتے ہیں، ان کے پاس سب ہری ہری ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ آج کل تو لوگوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے، ایسے بدعتی ملے جو ہیں ان کو پڑھا دیے ہیں پٹی، ٹوپیاں اتنے لمبی، ہری ہری ٹوپیاں۔ کیا مقصد ہے اس سے؟ ہری ٹوپیاں کیا مقصد ہے بھائی آپ کو؟ تو ایسی ہری جھنڈیاں، ہری ٹوپیاں، ہری مسجدیں، ہری قالینیں، ہرے قبر، ہرے درگاہ، سب ان کے پاس ہرے ہرے۔ تو ایسے ہرے ہرے کیا مقصد حاصل ہے آپ کو؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لوگ ایسے سارے ہری ہری جھنڈیاں لگا کر، ہری ہری ٹوپیاں پہن کر کے سب منچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک 12 بجے رات سب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اچانک 12 بجے رات تقریریں چلتی رہتی ہیں، سب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہتے کیا ہوا بھائی؟ سب کھڑے ہو گئے؟ نہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کرسی پر آ کے بیٹھ گئے، اب یہاں پر بیٹھنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ سمجھ رہے؟ ایسے بدعات اور خرافات۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، سورہ توبہ اٹھا کر کے دیکھ لو، اللہ رب العالمین نے وعدے کر دیا ہے جو بھی دنیا میں آیا، آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جتنے بھی انبیاء آئے، انبیاء کی بات کر لیتے ہیں، جو سب کے سب چلے گئے ہیں، اور اب دنیا میں قیامت تک کوئی نہیں آ سکتے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ جب تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک نہیں مار دیں گے، تب تک لوگ اپنے قبروں سے باہر نہیں آ سکیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ منہج ہے قرآن اور حدیث۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں اور خواتین، یاد رکھو ماہ میلاد النبی اور اسی طریقے سے اس کا جشن، اور اسی طریقے سے اس کا جلوس، اسی طریقے سے اس کے لیے جو 12 تاریخ کو مسجدوں کے اندر واعظ و تقریریں، اس کے لیے نعت و خوانیاں، اس کے لیے کھانے کا انتظام، اس کے لیے حلوے کا انتظام، اس کے لیے روڈوں میں جا کے جھنڈیاں باندھنا، اور اسی طریقے سے روڈوں میں جا کر کے بڑا اجتہام کرنا، یہ سب کے سب بدعت ہیں، خرافات ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے خلاف ہیں۔ یہ آپ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، آپ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ ایسے غلط کاموں کی وجہ سے ہو سکتا ہے لوگ جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ بس اللہ سے دعا ہے مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو، نوجوانوں کو اور خواتین کو، جو بھی باتیں چیدہ ادھر ادھر کی جو بھی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، ان باتوں کے اوپر غور و خوض کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ رب العالمین اسلام کے ساتھ کھلواڑ جو کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اسلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ رب العالمین شریعت کے ساتھ جو لوگ شرارت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے اوپر اور اس کی گہرائیوں میں جا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ رب العالمین
بہت سارے ایسے بھولے بھالے لوگ ہیں بیچارے جنہیں نہیں معلوم، جعلی مسلمان پہلے جلوہ بتاتے ہیں، اس کے بعد پھر حلوہ کھلاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے چادر کے نیچے لے لیتے ہیں۔ میں ایسے نوجوانوں سے، ایسے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اللہ ایسے جعلی مسلمانوں سے ہم مسلمانوں کو، ہم نوجوانوں کو یا قوم اور برادری کے لوگوں کو رب العالمین بچنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ، مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، قرآن اوپن ہے، حدیثیں ساری کی ساری موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی طرف آ کر کے اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ، نوجوانوں کو جن کے دماغ کے اندر غیر ضروری باتیں بٹھائی جاتی ہیں، اے اللہ ایسے لوگوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ، آپ نرسری سے لے کر کے اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، کسی نے بی ٹیک کیا ہے، کسی نے ایم ٹیک کیا ہے، کسی نے ہارڈ ویئر سیکھا، کسی نے سافٹ ویئر سیکھ لیا، بڑے بڑی چیزیں آپ نے سیکھ لی۔ کیا بڑی بات ہوتی اگر آپ قرآن سیکھ لیے ہوتے؟ کیا بڑی بات ہوتی اگر آپ حدیث کی کتاب سیکھ لیے ہوتے؟ تو اتنی بڑی بڑی لیکچر آپ کو سننے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ مولوی صاحب جو بات بتا رہے ہیں الحمدللہ مجھے بھی معلوم ہے، میں نے فلاں حدیث میں پڑھا تھا، فلاں قرآن کی تفسیر میں پڑھا تھا، الحمدللہ۔ سوچو ذرا آپ لوگ، مشکل سے مشکل کتاب، بڑے بڑے میتھامیٹک کے ماسٹر ہیں، بڑے بڑے دماغ والے ہیں، سوچو ذرا آپ، نرسری سے لے کر کے ایم ٹیک جب آدمی کرتا ہے تو سووں کے کتاب کو چاٹ لیتا ہے۔ میری باتوں کے پر دھیان دیجئے، آپ توجہ دیجئے، سووں کے کتابوں کو چاٹ لیتا ہے، کس پیج میں کون سی بات ہے، کس پیج کے اندر کس ورق میں کون سی باتیں ہیں، بندہ بتا دے گا فٹافٹ۔ لیکن اللہ کی قسم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ کے گھر میں، آپ کے سیلف میں، آپ کے الماری میں ایک ہی کتاب قرآن موجود ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو سورہ فاتحہ بھی پکار رہی ہے کہ مجھے کوئی یاد کرنے والا نہیں، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ فلق چیخ رہی ہے کہ مجھے کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ اگر ایک وقت امام اگر نہیں ہے، ظہری نماز ہے، کسی کو آگے بڑھانے کے لیے پیچھے دیکھے گا، کہیں ہمیں تو ڈھکیل نہیں دے گا، کیا پڑھاؤں؟ اللہ اکبر۔ وہی بندہ وہی نوجوان سووں کی کتابیں پڑھ کر اور آپ پوچھو فٹا بیان کر دیں گے، لیکن میرے بھائیوں یہ کتاب جو آپ کے قبر میں، آپ کے پلسرات میں، آپ کے آخرت میں، آپ کے حشر کے میدان میں جو آپ کے ساتھ ڈیفنس کرے گی آپ کے ساتھ، لیکن اس کتاب کو آپ نے صرف یہی سیکھا ہے بہن کی شادی میں دے دو، بیٹی کی شادی میں دے دو، پڑھے لکھے نہ لکھے وجدانوں میں بند کر دو، یہی سیکھے ہیں۔ صرف اس کو جمعرات کے دن، جمعہ کے دن سینے سے لگا لو۔ ایک آدمی کو میں نے پریکٹیکل دیکھا، مرنے تک بھی سانس جا رہی تھی، قرآن سینے میں لگا کر کے ایسے تھے۔ کبھی بھی بندے کو توفیق نہیں ہوئی توحید کو سیکھ لیں گے، قرآن خالی سینے سے لگا لیں گے، کیا ہدایت مل جائے گی، جنت مل جائے گی ایسے لوگوں کو؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، اس طریقے کی بہت ساری باتیں ہیں، انہی میں سے ایک میلاد بھی ہیں۔ میلاد کر کے آپ یہ چاہیں گے میں نبی کا متبع بن گیا، نبی کا پیروکار بن گیا، اللہ کی قسم یہ جھوٹا دعویٰ، آپ کو یہ دعویٰ آپ کا جھوٹا ہے۔ اس لیے ایسے جھوٹے کام، جھوٹے دعوے کرنے سے آپ اللہ کے پاس نہیں پہنچ سکتے یا اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے دوستو ایک بار پھر سے غور کیجئے، پھر سے ایک بار سرچ کیجئے، ایک بار تحقیق کیجئے، اور کسی پر تھوپنے کی کوشش مت کرو۔ آؤ، اللہ نے دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، ہاتھ پیر دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، آؤ کھولو اور آ جاؤ اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف۔ کس نے روکا ہے آپ کو؟ بنداس آؤ، سیکھو، اور لوگوں کو بتاؤ، اپنے گھروں میں بتاؤ، بہن بیٹیوں کو بتاؤ، کہو یہ سب طریقے سب کے سب باطل ہیں، غیروں کے نقالی ہیں، غیروں کے ایجاد کردہ ہیں، یہ سب نو ایجاد چیزیں ہیں، یہ سب ہم نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے۔ دنیا جائے چولہے کے بھاڑ میں، ہمیں ضرورت نہیں۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے علم، جو صلاحیت دی ہے، اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، تھوڑا ہی کریں گے مگر اچھا عمل کریں گے۔
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے شاید میرے اشارے اور میرے کنائے اور میرے حرکات و سکنات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے اوپر غور و خوض کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ولكم رؤوف رحيم۔